بعض روایات میں آتا ہے یہ بتائیے گا کہ ہم رسول اگر اپنا کریم سوال صلی اللہ علیہ پوچھنا وسلم دن کے درمیان میں فرما دیتے تھے کہ چلو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اور ایسا ہی آتا ہے نفلی نمازوں میں کہ آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں اور بغیر کسی مجبوری کے آپ نے جو ہے وہ سواری کے اوپر ہی نماز شروع کر دی، اور جس طرف بھی آپ کا منہ ہو گیا اسی طرف آپ چلتے رہے، اور اس میں استقبال قبلہ جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا گیا، تو کیا نفلی عبادات میں اس کا چینج ہو جاتا ہے رولنگ؟ نہیں، اس میں کیا چیز ہے جو تبدیل ہوئی ہے؟ جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو جس وقت قافلہ چل رہا ہے، اگر ہر نفل نماز کے لیے رسول اللہ نیچے اتریں گے تو آپ کو تو زحمت نہیں ہوگی، لیکن باقی سارے قافلے کو بڑی زحمت ہو جائے گی۔ تو زحمت بعض اوقات آپ سے متعلق ہوتی ہے، بعض اوقات دوسروں سے متعلق ہوتی ہے۔ میں ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، اس میں 3-4 اور لوگ بھی ہیں، ہر دوسرے چوتھے منٹ پر اگر مجھے نفل پڑھنے کی رغبت ہوتی ہے اور میں گاڑی روکنا شروع کر دوں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو ذکر و فکر ہوتا رہتا تھا، نوافل آپ پڑھتے ہی رہتے تھے، تو یہ دوسروں کے لیے بڑی مشقت کا باعث بن جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے اسی مشقت کو ملحوظ رکھا ہے وہاں پہ، اور اس میں بھی یہ کیا ہے کہ سواری کا رخ قبلے کی طرف کر کے ابتدا کر لی، پھر سواری جدھر چلتی جا رہی ہے چلنے دیا۔ وہ بھی بالکل اسی اصول پر ہے جو قرآن مجید نے بتا دیا تھا کہ فرجالا و رکبانا، اسی اصول کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے جہاں تک روزے کا تعلق ہے، تو اگر آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا اور آپ چاہتے ہیں کہ آج میں یہ سارا دن اللہ کی بارگاہ میں بسر کروں، اور 10 بجے 9 بجے 12 بجے کسی موقع کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ چلیے میں اس کو پورا ہی کر لیتا ہوں، امید ہے اللہ قبول کرے گا، اس لیے کہ یہ سارے جتنے شرائط و حدود ہیں وہ فرض عبادات میں تو ملحوظ رکھنے چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر یہ کہ راوی حضرات نے کس وقت کو بیان کیا ہے، ہمیں تجربے سے یہ معلوم ہے اور روایات کو پڑھ کے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک راوی صاحب اس کو 12 بجے کا وقت بظاہر بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم اندازہ کریں، اور دوسرے سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 بجے کا وقت تھا، سورج بہت نکلا ہوا تھا، کتنا نکلا ہوا تھا، تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ صبح کے اوقات میں جب آپ نکل کھڑے ہوئے ہیں اور اندازہ ہوا کہ چلیے آج روزہ ہی رکھ لیتے ہیں، تو رکھ لیا آپ نے، اسی پہ محمول کرنا چاہیے اس چیز کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہر جگہ ہوں گی، لیکن فرض عبادت میں بھی ایسی صورت پیش آ سکتی ہے، یعنی آپ کی طبیعت اچھی نہیں تھی، طبیعت خراب تھی، آپ نے فیصلہ کیا کہ آج روزہ نہ رکھا جائے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کے مطابق، لیکن طبیعت بحال ہونا شروع ہو گئی، یعنی کوئی 8-10 بجے 11 بجے تک بحال ہونا شروع ہو گئی، کر لیجیے نیت روزے، کیا معنی ہے اس میں؟ مستثنیات کو ایک اور اصول پر دیکھا جاتا ہے ہمیشہ، عام قانون کو بالکل اور اصول پر دیکھا جاتا ہے۔ یہی مشکل ہمارے علماء کو اس وقت پیش آئی ہے، یعنی جب ایک بہت بڑی وبا پھیل گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اصول مستحکم نہیں تھے جن پر بات کرنی چاہیے تھی۔ تو آپ دیکھیے کیا حالت ہوئی، یعنی جب میں نے یہ کہا کہ آپ آن لائن جماعت کا اہتمام کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کر دیا ہے، تو اس پر رد عمل ہوا، اور یہ کہا گیا کہ جی جماعت میں تو اتحاد مکان ضروری ہے، جماعت میں تو اتصال صفوف ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو گئے، ہو یا نہیں؟ تو اس لیے ایسے نہیں سوچنا چاہیے، اسی اصول پر دیکھیے، بالکل ایک کنسسٹنٹ اصول پر چلیے۔ عبادات جس طرح اللہ تعالیٰ نے لازم کی ہیں، جیسے اس کے پیغمبر نے بتائی ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ ویسے ہی ادا ہوگی۔ یعنی ہم باجماعت نماز کی کوشش کریں گے، مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، جمعے کا اہتمام اس کے پورے شرائط کے ساتھ ہوگا، عید اسی طریقے سے پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی مشکل پیش آ گئی تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ کے پیغمبر نے یہ سبق دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم دی ہے کہ آپ اس کی نیچے کی صورتوں میں آتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ فرجالن اور رکبانہ تک بھی آنا پڑ جائے تو آ جائیں گے۔ یہ بتا دیا نا، اسی اصول پر سارا اجتہاد ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ کو کوئی مشکل پیش آ گئی، آپ روزہ نہیں شروع کر سکے تو کر لیجئے شروع، اللہ قبول فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مولویوں سے پوچھ کر روزے نہیں رد کرے گا، آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کا خلوص، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں نا، کر دیا آپ نے، نفل روزہ ہے، ہو جائے گا قبول۔ میں نے فرض کے بارے میں بتایا، یہ مشکل پیش آ سکتی ہے، خود مجھ کو یاد ہے آج سے 30-40 سال پہلے ایسا ہی ہوا، بہت شدید ملیریا کا اٹیک تھا، تو خیال ہوا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکوں گا۔ اس کے بعد کوئی 9-10 بجے طبیعت بالکل بحال ہو گئی، میں نے روزہ شروع کر لیا۔ اس وقت تو یعنی کوئی دین کا بھی ایسا علم نہیں تھا، لیکن کامن سینس ہے، اسی کا اظہار کیا تھا ہمارے مولانا عمار خان ناصر صاحب نے، جب یہ آن لائن نماز کا مسئلہ زیر بحث آیا
تو انہوں نے کہا کہ ویسے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو ایک مرتبہ حرم کی تراویح ایسے ہی پڑھ چکا ہوں. انسان کی جو فطرت ہوتی ہے وہ بالکل ٹھیک جگہ سے بیہیو کرتی ہے, غلطی بھی کرتی ہے اس میں لیکن عام طور پر ٹھیک ہوتا ہے.